الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 24واں درس ہے۔ نماز کا ایک رکن رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رکوع میں یہ بات مستحب ہے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، انگلیوں کو قدرے کھلا رکھے، بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھے، پیٹھ کو سیدھا رکھے، نہ سر کو بہت اوپر اٹھائے اور نہ زیادہ نیچے جھکائے، بلکہ سر اور پیٹھ کو ایک مناسب حالت میں بالکل سیدھا رکھے۔ یہ طریقہ چاروں فقہی مذاہب یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ تمام کے نزدیک متفقہ طور پر مستحب ہے، اور سلف صالحین کا ایک گروہ بھی یہی کہتا ہے اور یہی ان کا قول ہے۔ دلیل اس کی پہلی دلیل ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنا سر بہت اوپر اٹھاتے اور نہ بالکل نیچے جھکا دیتے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان رکھتے تھے، بالکل سیدھا۔ یعنی یہ ہے کہ نگاہ انسان وہ چاہتا ہے پیروں پر رکھے تو بہت زیادہ جھکا لے، یا وہ چاہتا ہے کہ نگاہ آگے رکھے تو اس کو اٹھا لے، تو ایسا نہیں، بالکل سیدھی جو ہے سر آپ رکھتے تھے، پیٹھ اور سر دونوں برابر ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسری دلیل ہمارے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں، یعنی میں نے بڑی اچھی طریقے سے سیکھا ہے اور اسے یاد بھی رکھا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے۔ علماء نے کہا کہ پوری اس طرح سے گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے، پھر اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے، پیٹھ کو سیدھا کرنے تھے، یعنی رکوع میں جانے کے بعد بھی انسان اپنی پیٹھ سیدھا کرے گا، اور جب سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، جس کے لیے لفظ فقار استعمال ہوا ہے، اور فقار یہ پوری ریڑھ کی ہڈی جو انسان کی پچھلی گردن سے لے کے نیچے تک ہوتی، یہ بالکل سیدھی ہو جاتی تھی، یعنی جھکے نہیں آدمی رکوع سے اٹھا اور جھکا ہی تھا پھر سجدے میں چلا گیا، ایسا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں پھر جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، نہ انہیں پھیلاتے نہ بالکل سمیٹ کر رکھتے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔ دیکھیے یہاں بھی آتا ہے کہ پیر کی انگلیاں بھی سجدے میں کہاں ہوتی تھی؟ موڑ کے آپ قبلے کی جانب رکھتے تھے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں ٹانگ پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں ٹانگ کو آگے کر لیتے، دائیں کو کھڑا رکھتے اور کولہوں پر بیٹھتے تھے، جس کو ہم تورک کہتے ہیں، جو عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تورک کی کیفیت ہم نے تفصیل سے آپ کو بتائی ہے، آخری تشہد میں بیٹھنا ہوتا۔ تیسری دلیل کے طور پر ہمارے سامنے یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رکوع کیا اور اپنے ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے، گھٹنے پر نہ رکھ کے بلکہ دونوں کے درمیان ایسے کر لیا، ایسے رکوع کر رہا تھا میں۔ تو میرے والد، ان کے والد کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جو جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا اور فرمایا ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے، یعنی رکوع ایسے ہی کرتے تھے، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ہم لوگ رکوع کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، یعنی یہ حکم ملا ہمیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں گے۔ تو یہ 3 دلیل کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ رکوع کس طرح سے کرنا ہے۔ رکوع انسان کو جھکنا ہے، اور جھکنے میں دونوں ہاتھ
گھٹنوں پر رکھنا ہے، مضبوطی سے اس کو تھامنا ہے، پکڑنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بازو ہوتے اور یہ پہلو ہوتے اس میں سٹانا نہیں ہے، بلکہ جگہ رہے گی اس میں، یہ بالکل سٹ کے نہیں رہنا ہے، لگ کر نہیں رہنا۔ اس کو بازو بولتے ہیں اور اس کو پہلو بولتے ہیں، تو بازو اور پہلو میں جو ہے گیپ رہے گا، یعنی اس کو سٹا کر نہیں رکھ سکتے۔ اور پیٹھ اور سر بالکل سیدھی رکھنا ہے۔ نگاہ آپ کی کہاں رہے گی؟ موضع السجود، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں نگاہ رہے گی، کہ نگاہ کے لیے آپ سر اٹھا کر رکھیں تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں پر نگاہ رہے گی، یہ بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو یا آپ نے حکم دیا ہو، نہ کیا ہے نہ حکم دیا ہے۔ تو نگاہیں اصل کہاں رہیں گی؟ سجدے کی جگہ پر رہیں گی، جہاں انسان کی پیشانی رہتی ہے، تو زیادہ تر حصوں میں وہی رہے گی، اور باقی جہاں پر آیا ہے تفصیل سے کہاں رہے گی تو وہ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے کہ نگاہیں کس وقت کہاں رہیں گی۔ تو بہرحال یہ ہم نے آپ کو رکوع کا طریقہ بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق ساری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور اس میں ہونے والی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔